اگلا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی جانب سے جس طرح داڑھی رکھنے پر زور دیا جاتا ہے، ویسا زور بالوں کی زلفیں رکھنے پر کیوں نہیں دیا جاتا؟ بلکہ آج تک آپ نے بھی کبھی اس ٹاپک پر توجہ نہیں دی۔ کیا داڑھی کی طرح زلفیں رکھنا بھی سنت مبارکہ نہیں ہے؟ اور سر لوگوں کو داڑھی تو رکھ لینے دیں، آپ پہلے ہی، ہم تو داڑھی بھی کہہ رہے ہیں چھوٹی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر اتنی لمبی داڑھی کسی کو دکھائیں گی اور کہیں گے کہ یہ داڑھی رکھنی ہے اور اس کے بغیر داڑھی نہیں ہے، لوگ کہیں گے یار پھر اگر اتنی رکھ کے داڑھی ہے تو یہ تو پھر ابھی ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے ہیں، اور پوری زندگی وہ قابل نہیں ہوتے۔ میرا داڑھی پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے کہ اتنی داڑھی جس کو دیکھنے میں داڑھی بولا جائے اور وہ اینٹی شیو ہو، یعنی شیو جس طرح آپ نے رکھی ہے، انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ شیو نہیں کر رہے، تو یہ عورتوں سے مشابہت ختم ہوگی۔ عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی نا چھوٹی چھوٹی بھی، جس کو چہرے پہ جو داڑھی چھوٹی سی بھی ہے، شاید افریدی نے جس طرح رکھی ہوئی ہے، عامر لیاقت کی میں بات نہیں کرتا، وہ پھر اور والی بن جائے گی، تو شاید افریدی کی بات کروں، تو یہ داڑھی ہے، آپ یہ رکھ لیں تو انضمام نے بھی پہلے چھوٹی چھوٹی رکھی تھی، اب بڑی ہو گئی ہے، تو چھوٹی داڑھی بھی حرام کے زمرے سے آپ کو نکال دے گی۔ بڑی رکھیں گے مٹھی تو سنت ہے، مٹھی سے کم بھی رکھ لیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن سنت کی افضلیت والا ثواب نہیں ملے گا۔ داڑھی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس لیے داڑھی تو ہے فرض، آپ اسے واجب کہہ لیں یا سنت مؤکدہ کہہ دیں، وہ آپ کی ڈیفینیشن ہے، حکمیہ احادیث ہے، اور قرآن میں تو واضح حکم ہے، سورہ النساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے، یعنی اللہ نے ایک مرد کو داڑھی دی ہے، اب وہ تخلیق بگاڑ کے اپنا عورتوں والا چہرہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہ ہو کہ کوئی مرد مونچھیں رکھ لے کہ جی دیکھیں جی عورتوں والا چہرہ تو نہیں ہے نا، تو ادھر سے تو نہیں ہے عورتوں والا، ادھر سے عورتوں والا ہی ہے، تو داڑھی تو رکھنا ہے۔ داڑھی تو مسلمان کی لیے فرض ہے، جس طرح عورت کے لیے پردہ فرض ہے، مسلمان مرد کے لیے داڑھی فرض ہے۔ زلفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے خود ہی کوئی زور نہیں دیا، کوئی روی عرض پہ حدیث نہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ لمبی زلفیں رکھو، وہ حکمی حدیثیں نہیں ہیں نا۔ وہ نبی علیہ السلام کی سنت ضرور ہے، جس طرح کہ تہمت پہننا آپ کی سنت ہے، آپ نے پوری زندگی پجامہ نہیں پہنا، تہمت پہنی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پجامے کا سودا کیا ہے لیکن آپ نے پہنا نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کی وفات ہوگی، ورنہ پجامہ زیادہ لباس ہے، یعنی حیا کے اعتبار سے احتیاط والا لباس ہے۔ پجامے سے مراد شلوار ہو یا کرتے کے نیچے آپ پینٹ پہن لیں یا ٹراؤزر پہن لیں کرتے کے نیچے، تو وہ زیادہ حیا والا لباس ہے۔ زلفوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے کبھی زور دیا نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کے بالوں کا سٹائل بھی ہر دفعہ ڈیفرنٹ رہا ہے۔ بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، نبی علیہ السلام شروع میں بالکل سیدھے بال پیچھے کر دیا کرتے تھے، چیر نہیں نکالتے تھے، یہ مانگ، بعد میں آپ علیہ السلام نے درمیان میں مانگ نکالنا شروع کر دی۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ کے بال بڑھ گئے تو گوند کے ذریعے ان کو آپ چپکا لیا کرتے تھے، جس کو آپ آج کل جیل کہہ لیں، یہ جیل لگانا بھی سنت ہے۔ لو آج نویں گل لے جاؤ، نبی علیہ السلام اپنے جو بال تھے نا ان کو گوند کے ذریعے چپکایا کرتے تھے، بڑے گھنے بال تھے نا، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا تو وہ چپکایا کرتے تھے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ جیل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے، جس طرح اس زمانے میں وسما کی بوٹی سے بال کالے کیے جاتے تھے اور مہندی کے ذریعے سرخ کیے جاتے تھے، آج کل ذرا وہ آپ کو پتہ ہے بال رنگنے والی ٹیوبز آ گئی ہیں، ان کے ذریعے آپ رنگتے ہیں، تو وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا 3748، جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے اہل بیت کو ظلماً شہید کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے، اور وسما عرب میں ایک بوٹی تھی جو بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ کسی کے بال داڑھی مہندی سے رنگے ہوئے ہیں تو مجھے اس میں سرخ رنگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا۔ اس طرح وسما کی جو بوٹی ہے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ رنگ کون سا ہوتا ہے، کالا رنگ۔ تو یہ حضرت حسین علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی 58 سال، اور عیسوی اعتبار سے 55 سال، تو 55 سال تک داڑھی سر کالی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ہمارا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں، بالکل رنگ سکتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے جو دوسری احادیث ہے ان کا جواب میں نے اس کلپ میں دیا ہوا ہے، میں آج وہ میرا ٹاپک نہیں، میں ادھر واپس آتا ہوں۔ زلفوں پہ آپ علیہ السلام نے خود زور نہیں دیا،
البتہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات پوری کان کی لو تک آپ کی زلفیں ہوتی تھی، بعض اوقات آدھے کان تک، بعض اوقات کندھوں کو چھوتی تھی، اس سے نیچے نہیں ہوتی تھی، اس سے نیچے پھر عورتوں کی مشابہت آ جائے گی، زیادہ یہاں تک۔ اور آپ دیکھیں یہاں کئی پیر ہیں اتنی اتنی لمبی لٹیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، کتنا ظلم ہے یار، یعنی کس سنت پہ وہ عمل کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور عورت کے اس سے چھوٹے بال نہیں ہونے چاہیے، کم از کم کندھے پہ کچھ بال ہونے چاہیے پیچھے تک۔ وہ صحیح مسلم میں ہے کہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ اب وہ زینت ظاہر خاوند کے لیے، امہات کے اوپر اب خاوند والا معاملہ تو ختم، تو نبی علیہ السلام کی شادی کے بعد انہوں نے بال چھوٹے کرا لیے تھے تاکہ زینت والا معاملہ نہ رہے۔ تو اس لیے زلفوں کے اوپر زور نہیں دیا جاتا، اگر کوئی زلفیں رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور زلفیں نہیں رکھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، تو 3 دفعہ مولا علی نے کہا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، میں نے سر کے بال ہی مڑوا دیے۔ تو مولا علی زلفیں نہیں رکھتے تھے، سر گنجا ہی رکھتے تھے اپنا، بعد میں تو خیر ویسے ہی گنجا ہو گیا خود پہن کے۔ آپ پتہ نا حضرت علی اور حضرت عمر جو ہیں ان کی نیچرل گنج ہو چکی ہوئی تھی، اتنی لوہے کا خود پہن کے، تو اس کی وجہ سے گنج ہو چکی ہوئی تھی، بال ویسے بھی وہ رکھتے بھی گنج ہی تھے۔ تو اگر زلفوں کا حکم ہوتا تو مولا علی ضرور رکھتے، تھوڑے بہت ہی رکھ لیتے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں غسل میں احتیاط کی وجہ سے میں سر مونڈتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بالوں میں وہ والی سختی والا حکم ہی نہیں ہے، یہ جس طرح یعنی دعوت اسلامی والے بہت سختی کرتے ہیں اس پہ، سبز پگڑی والے، ہمیں پتہ ہے، یعنی انہوں نے تقریباً زلفوں کو بھی داڑھی کا درجہ دے دیا۔ تبلیغی جماعت میں اتنی سختی نہیں ہے، اگرچہ تبلیغی جماعت میں بھی بعض لوگ رکھتے ہیں زلفیں بہرحال گانج سے افضل ہی ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کا مبارک طریقہ ہے، نبی الاسلام نے بھی گانج کروائی ہے، سر کے بال موڑنے ہیں، لیکن حج اور عمرے کے موقع پہ۔ ویسے آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پورے بال رکھے ہیں سر کے، تو اس کو پھر سنبھالنے کا بھی ایشو ہوتا ہے، ظاہر ہے بال رکھ کے چھوڑ نہیں دینے، آپ نے دھونا ہے، پھر بالوں میں تیل لگانا ہے، کنگھی کرنی ہے، ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ یعنی میں اپنا بتا دوں کہ میرے لیے لمبے بال رکھنا مجھے ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے بھی کسی زمانے میں رکھی ہوئی تھی، یعنی اپنی ینگ ایج میں، ویسے ابھی بھی جوان ہوں، FSC میں 94 میں، تو اس وقت مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی میرے بال اتنے زیادہ گھنے ہیں کہ میں رکھوں تو میرے لیے پگڑی پہننا مشکل ہو جائے، تو اس لیے چونکہ اس میں سختی بھی کوئی نہیں ہے، اگرچہ اب کوئی ایشو نہیں ہے، اب تو ہم شاور میں نہاتے ہیں، اب کسی کے گھنے بال بھی ہوں تو غسل والا کوئی رولا نہیں، اس وقت تو پانی دور سے بھر کے لاتے تھے، لمیٹڈ پانی ہوتا تھا، اسی سے ہی نہانا پڑتا تھا، تو وہم ہی رہتا تھا لوگوں کو یار پتہ نہیں بال خشک نہ رہ جائے۔ اب تو سر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو، جتنے مرضی آپ کے بال ہوں، یار عورتیں نہ آ رہی ہیں شاور کے نیچے، تو عورتوں سے زیادہ بال نہیں ہے نا کسی مرد کے، تو ان کی بھی تو دھل ہی رہے ہیں نا۔ عورتوں کا میں مسئلہ بتا دوں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عورت جو عام حالت میں غسل کرے گی نا، اس میں سر کی چٹیاں کھولنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ لازم قرار دیتے تھے، تو بخاری میں ہی موجود ہے، مسلم میں بھی۔ اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتا؟ اللہ کے نبی تو ہمیں حکم نہیں دیتے تھے کہ ہم اپنے غسل کے لیے جو ہے وہ سر کی چٹیاں کھولیں، البتہ حیض کے بعد جو غسل ہم کرتے تھے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں حکم فرماتے تھے۔ جو عورت پاک ہوتی ہے نا حیض سے، اس غسل میں تو وہ سر کے بال کھول کے نہائے گی۔ عام جو غسل جنابت ہے اس کا، یا جمعے کا غسل ہے یا عید کا غسل ہے، اس میں اپنی چٹیاں جس طرح بند ہے بند ہی رہے، اسی پہ اوپر پانی بہا لے، جتنا چلا گیا وہ ٹھیک ہے، اس کا غسل اتر جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کہ آپ کو مدنی پھول بھی دے دی۔ اچھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف جتنی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کتنی تھی؟ 1 مٹھی تھی، سینہ برتی تھی، ناف تک تھی؟ مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کا ورژن کیا ہے؟ میرا ورژن میرے بھائی یوٹیوب پہ ہے، ریکارڈڈ ہے، دنیا میں داڑھی کے اوپر کسی کا اتنا کلپ نہیں دیکھا گیا، 6-7 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی، داڑھی کتنی ہو، انجینئر صاحب کا کلپ ٹاپ پہ ہوگا، میرا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، کلپ ٹاپ پہ آ جائے گا، لمبی لمبی داڑھیوں والے بندے ہوں گے، ساتھ چھوٹی سی میری بھی تصویر لگی ہوگی، ساتھ شیخ زبیر صاحب کی بھی، اس کے ہیڈنگ کیا ہے کہ کیا یہ لمبی لمبی داڑھیاں سنت کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام کی داڑھی میرے بھائی ناحر تک تھی، ایک ہی حدیث ہے داڑھی کے اوپر،
شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب میں ایک تابعی ہیں یزید الفارسی، وہ خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے آگے کہتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں بیٹا بیان کر، کیونکہ میں نے حضور سے سنا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان کرو. تو وہ حلیہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک، بال مبارک، اسی طریقے سے یہ بھویں، چہرہ مبارک گول اور ہاتھوں کا گوشت، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ داڑھی پورے چہرے مبارک پہ گول پھیلی ہوئی تھی اور سینے مبارک پہ، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی سینے مبارک سامنے جو ہے وہ نہر تک تھی. نہر اسے کہتے ہیں کہ گلے اور سینے کا جوڑ، تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے. نبی علیہ السلام کی داڑھی ایک مٹھی تھی، اس سے لمبی نہیں ہوئی قدرتاً، اسی لیے عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس یہ تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر یہ دو ہی صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو والی حدیث روایت کی ہے، اور دونوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. داڑھی کی شرعی لمبائی مٹھی ہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی رکھے تو صرف جائز ہے. بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا جائے، داڑھی مٹھی ہی رکھی جائے. میں تو داڑھی کاٹتا ہی نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے لیے ہموار کر ہوں، میری داڑھی مٹھی سے بڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے اگینسٹ سنن نسائی میں حدیث ہے، جو داڑھی کو گرہ لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. جنہوں نے لمبی رکھی ہیں وہ اندر یوں فولڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ حرام ہے. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں، صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی کم از کم سنت موقدہ مٹھی ہے، اور مٹھی سے بڑی رکھیں گے تو جواز کی حد تک ہے، اور مٹھی سے کم رکھیں گے تو واجبیت آپ کی ادا ہو جائے گی. میں مولانا مودودی کے ساتھ ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے، جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورتوں جیسی شکل نہ بناؤ. ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی نقل کریں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقل کریں. عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لے گا عورتوں سے مخالفت ہو جائے گی. اور وہ قرآن کا جو حکم ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اے اللہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. یعنی اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ مونڈ کے اپنی شکل عورت والی کر لیں گے. تو جو داڑھی مونڈتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، وہ حرام سے بچ جائے گا. البتہ اگر وہ مٹھی رکھتا ہے تو سنت موقدہ کے اوپر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی.